breaking news coming in next. Amid the second round of talks in Pakistan, Iran's foreign minister has met with Asim Munir, the commander of the Pakistani army in Islamabad. ناظرین، پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو اگر کچھ کرنے پر آئے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں اور انتک کاوشوں کے نتیجے میں خطے پر منڈلاتے جنگ کے سیاہ بادل چھٹ چکے ہیں اور ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات بالآخر طے پا گئے ہیں۔ اب سے چند روز میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک پائیدار معاہدہ ہونے جا رہا ہے، لیکن یہاں کئی چپتے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اس قدر سرد مہری کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیا ایران امن نہیں چاہتا؟ کیا ایران مزید جنگ چاہتا ہے یا اس کے کیا عزائم تھے؟ کیا واقعی جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایرانی پاسداران انقلاب اور وہاں کی سیاسی قیادت میں پیدا ہونے والے اختلافات اس تعطل کی وجہ تھے؟ اور کیا یہ خبر درست ہے کہ امریکہ ایران پر ایٹمی حملے کی آخری حد تک جانے والا تھا؟ ان تمام حقائق پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے اہم ملاقات کی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب ایرانی وزیر خارجہ آئے تھے تو کھوجی ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ سفارتی ملاقاتوں میں لباس اور یہاں تک کہ ٹائی کے رنگوں کی بھی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ پچھلی بار فیلڈ مارشل نے ان کا استقبال اپنی جنگی وردی میں کیا تھا اور جب وہ خود ایران گئے تھے تب بھی کامبیٹ لباس میں ہی نظر آئے تھے، مگر اب کی بار انہوں نے سویلین سوٹ پہن کر عراقچی کا استقبال کیا ہے۔ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایرانی قیادت کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہم آپ سے پہلے جیسی گرم جوشی دکھانے سے قاصر ہیں؟ کیا پاکستان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے؟ کیا یہ ان نام نہاد حامیوں کو پیغام دیا گیا ہے جو پاکستان کی اس تیز رفتار امن کی کوششوں پر سوال اٹھا رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ شیئر کرتے چلیں کہ بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم نے بوکلاہٹ میں اپنے ہی لڑاکا طیارے کو مار گرایا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اس کے پیچھے چھپی نااہلی کی کہانی کیا ہے؟ اس پر ہم اس ویڈیو میں تفصیلی بات چیت کریں گے، لہٰذا آپ کھوجی ٹی وی سے جڑے رہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو اس امید میں تھے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اب پاکستان کو یہ کریڈٹ نہیں مل سکے گا، تو جناب ان کے ارمانوں پر نہ صرف اوس بلکہ کئی من برف پڑ چکی ہے۔ کل تک جب ایران کی جانب سے بیانات آ رہے تھے کہ ہم امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے، ایسے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا کہ جناب میں اسلام آباد جا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ماسکو اور مسقط کا دورہ بھی کروں گا۔ اس پر ایرانی وزارت خارجہ نے وضاحت جاری کی کہ پاکستان میں صرف سفارتی دورہ ہے اور امریکیوں سے بات چیت شیڈول نہیں ہے، لیکن پاکستان نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ پھر رات کو اچانک سے وائٹ ہاؤس کے خوبرو ترجمان کیرولین لیوٹ نمودار ہوئیں اور انہوں نے بم پھوڑا کہ جناب سٹیو ویٹیکوف اور جیل ڈکسنر مذاکرات کرنے پاکستان جا رہے ہیں۔ اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نہ صرف ایران نے اپنی فضائی حدود کھول دی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی کویت اور قطر نے بھی اپنی ایئر اسپیس کھول دی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر 28 فروری کو مشترکہ حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کے ملکوں نے اپنی فضائی حدود بند کی تھیں، یعنی یہ اعلان تھا کہ خطہ اب وار زون ہے، لہٰذا اب جب فضائی حدود کھولی جا چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ فریقین نے فریم ورک طے پا چکا، صرف معاہدے کا اعلان ہونا باقی ہے۔ خیر جناب، اب بات کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے اچانک دورہ پاکستان کی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ایسا کیا کیا کہ عراقچی کو اسلام آباد آنا پڑا؟ اندرونی کہانی کیا ہے؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اچانک ایرانی وزیر خارجہ نے 3 ملکی دورے کا اعلان کیوں کیا؟ ایرانی میڈیا اس دورے کو مذاکراتی کے بجائے سفارتی کیوں قرار دے رہا ہے؟ دوستو، اگر دیکھا جائے تو عباس عراقچی کا یہ دورہ پاکستان دراصل مذاکراتی دورہ ہی ہے، لیکن ایران کی جانب سے اسے سفارتی قرار دے کر محض فیس سیونگ حاصل کی گئی ہے۔ ایران ڈائریکٹ مذاکرات میں آنے کے بجائے انڈائریکٹ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ ایرانی سیاسی قیادت اور پاسداران انقلاب میں جو کشمکش چل رہی ہے، ایران اس تاثر کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ اندرونی اختلافات نہیں بلکہ پاسداران اور پارلیمان ایک پیج پر ہیں اور ایران امن چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان نے خود کو ایران سے فاصلے پر رکھا اور غیر محسوس انداز میں یہ پیغام دیا کہ ہمارا اس تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں۔ گرم جوشی میں کمی لائی گئی ہے۔ یہ کمی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ فیلڈ مارشل نے گزشتہ استقبال کے برعکس اس مرتبہ وردی کی بجائے سادہ لباس میں استقبال کیا۔ پھر عباس عراقچی سے جو ملاقات ہوئی اس میں بھی فیلڈ مارشل سید آصم منیر سویلین لباس میں تھے۔
جو ایک واضح پیغام تھا کہ ہم آپ کے رویے کے باعث معمول کی گرم جوشی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس ملاقات کی خبر بھی ISPR یا پاکستانی وزارت خارجہ کی بجائے ایرانی سفارتخانے کی جانب سے جاری کی گئی، جو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان نے ایران کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہمارا ثالثی کی کوشش میں کوئی مفاد نہیں تھا، ہم تو خالصاً خلوص کے ساتھ کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اگر آپ کو ہماری نیت پر شک ہے تو اب آپ جانیں اور امریکہ جانیں۔ چونکہ ایران نے پاکستان کی جانب سے مذاکرات کے دوسرے دور میں شمولیت کی کوششوں کو مسترد کر کے نہ صرف مایوسی پیدا کی بلکہ سفارتی سطح پر ایک واضح خلا بھی چھوڑا۔ اسی تناظر میں ایران نے پاکستان کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ دورہ ترتیب دیا ہے۔ اب وہ اپنی مجبوریوں کی وضاحت کرتے ہوئے باقاعدہ مذاکرات کی بحالی کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے، مگر اس بار شرائط اور فضا کا تعین بڑی حد تک پاکستان کے موقف کے مطابق ہوگا۔ عباس عراقچی کی جانب سے جو ٹویٹ کی گئی اس کا آخری جملہ اگر دیکھیں تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، ہمارے پڑوسی ہماری ترجیح ہیں۔ یہ جملہ یہی بات ظاہر کرتا ہے کہ ایران پاکستان کو باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کا احترام کرتا ہے۔ دوبارہ مذاکرات میں شمولیت سے انکار جیسی غلطی ایران سے ہوئی جو اندرونی مجبوریوں کے باعث تھی، مگر اب وہ ایک پیج پر ہیں۔ چنانچہ ایرانی چاہتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ کردار ادا کرے، تاہم وہ اسے براہ راست مذاکرات کی بجائے سفارتی ملاقات کا نام دینا چاہتے ہیں، جبکہ عملی طور پر بات آگے بڑھانا مقصود ہے۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ امریکی مطالبوں کے جواب اور ایران کی شرطیں پاکستان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ امریکہ سے ڈسکس کر لیں اور پھر ہمیں بتائیں کیا راستہ نکلتا ہے۔ اسلام آباد میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف پاکستان میں مذاکرات کریں گے، کہیں اور نہیں، کیونکہ ہم پاکستان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اعتماد دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ اس مرحلے میں پاکستان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا اور آگے بڑھنے کے لیے اسی دروازے پر دستک دینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان کی اسی محتاط مگر واضح سرد مہری کے باعث ایران نے اس دورے کو محض دو طرفہ دائرے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عمان اور روس کو بھی اس سفارتی فریم ورک میں شامل کیا ہے۔ ایک طرف اس کا مقصد دورے کو بظاہر وسیع اور رسمی سفارتی رنگ دینا ہے، تو دوسری طرف ان اہم فریقین کو بھی اعتماد میں لے کر اپنی پوزیشن مضبوط کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور بالخصوص غیر اعلانیہ سرد مہری پر مبنی حکمت عملی نے تہران کو اسلام آباد آنے پر عملی طور پر مجبور کیا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جب پوری دنیا الگ تھلگ بیٹھی ہے تو پاکستان کو کیا ضرورت تھی درد سر پالنے کی، جہاں ساری مغربی دنیا لا تعلق ہو کر ایک طرف بیٹھی ہے۔ پاکستان بھی بیٹھ سکتا تھا۔ پاکستان کے لیے کون سا مشکل کام تھا کہ اس سارے کھیل سے دامن بچا کر الگ ہو جاتا، لیکن پاکستان نے مذاکرات کا یہ بھاری پتھر آخر کیوں اٹھایا؟ سادہ سا جواب ہے، پاکستان سمجھتا ہے کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اسے وسیع تناظر میں دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس جنگ کا حقیقی معمار بھی صہیونیت ہے اور اس کے مقاصد کا تعین بھی اسرائیل کر رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جنگ کسی طرح ایران اور عربوں کی جنگ میں بدل جائے۔ یہ سازش کامیاب ہو جاتی اگر بیچ میں پاکستان نہ ہوتا۔ یہ پاکستان تھا جس نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ پاکستان ہی نے ایران سے بات کی اور پاکستان ہی کے کہنے پر سعودی عرب نے بھی غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ جو آتش فشاں پھٹ نہ سکا اور بعد میں باہمی رابطے سے جو برف پگھلی، اس کی وجہ پاکستان ہے۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان کی دلچسپی کی پہلی بڑی وجہ یہ خیر خواہی ہے کہ امت آپس میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلم معاشرے میدان جنگ بن جائیں اور دشمن بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہیں۔ ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ ویڈیوز وائرل ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کشتواڑ میں انڈین ایئر فورس کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ طیارہ نہ تو حادثے کا شکار ہوا، نہ ہی کسی تکنیکی خرابی کے باعث گرا، بلکہ اس طیارے کو انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہی نشانہ بنا ڈالا۔ دوستو، اگر ملک حالت جنگ میں ہو، یعنی دو ملکوں میں جنگ جاری ہو، تو اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن ملک کا طیارہ سمجھ کر اپنے ہی طیارے کو ہٹ کر دے۔ لیکن امن کی حالت میں اس قدر بوکھلاہٹ اور نان پروفیشنلزم انڈین آرمی کا ہی خاصہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد انڈین ایئر فورس نے اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ کسی ایئر ڈیفنس سسٹم نے کوئی طیارہ نشانہ نہیں بنایا۔ لیکن جناب، سوشل میڈیا کے دور میں بھارت سرکار کس حد تک معلومات کو چھپا سکتی ہے؟ پھر جو ایئر فورس آج تک یہ نہ بتا سکی کہ اس کے کتنے رافیل طیارے تباہ ہوئے، وہ کیسے اپنے جہاز گرنے سے متعلق سچ عوام کو بتائیں گی؟ ناظرین، آج اسلام آباد عالمی سیاست کا وہ محور بن چکا ہے جس کی مرضی کے بغیر خطے میں امن کا کوئی بھی فارمولہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایران کا اسلام آباد کے سامنے دستک دینا اور امریکی وفد کا یہاں آنا ثابت کرتا ہے
کہ دنیا کی بڑی طاقتیں مان چکی ہیں کہ نیوکلیئر پاکستان کو نظر انداز کر کے مشرق وسطی میں لگی آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سویلین سوٹ سے لے کر عباس عراقچی کی ٹویٹ تک ہر اشارہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان اب ڈکٹیشن لینے والا نہیں بلکہ خطے کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان ایسے ہی عالمی سطح پر اپنا لوہا منواتا رہے، سبز ہلالی پرچم دنیا میں لہراتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔